تو روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ جو 3 چیفز تھے، طائف واز بینگ گورنڈ بائی 3 چیفز، 3 چیف تھے یہ طائف کو رول کرتے تھے. تو ان تینوں چیف جو ہیں انہوں نے انتہائی سارکیسٹک اور ڈس رسپیکٹفل آنسرز کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچیں ہمارے نبی کو ایسے آنسر دیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ آنسرز کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا. پہلے نے کہا if Allah had sent you I might as well tear down the curtains of the Kaaba, کہ اگر اللہ نے تو یہ بھیجا ہے تو میں تو کعبہ کے کرٹن ہی پھاڑ دوں. یعنی نعوذ باللہ اتنی ڈسرسپیکٹ. دوسرے نے کیا کہا has Allah not found anyone better than you. اللہ اکبر. کیا اللہ کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں ملا جو نبی بھیج دیتا؟ اب اس سے مراد اس کی تجھ سے بہتر سے مراد تھی دولت میں اور شہرت میں بہت بہتر، کیونکہ اس کا مائنڈ یہی تھا آ جا کے کہ دولت جس کے پاس ہے وہی اصل میں کامیاب ہے. تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ اگر تم واقعی نبی ہو سارکیزم میں، ٹھیک ہے، طنز میں، اگر تم واقعی نبی ہو تو تم بہت زیادہ ہولی ہو، تم بہت زیادہ مقدس ہو، تو میں تو تم سے بات ہی نہیں کر سکتا. اور اگر تم نبی نہیں ہو تو پھر تم میرے ڈگنیٹی سے بہت بلو ہو کہ میں تم سے بات بھی کروں. اللہ اکبر. دیکھیں ہمارے نبی نے کتنے سخت الفاظ برداشت کیے ہوئے دین کے راستے میں. اس لیے اگر آپ کے گھر والے آپ کو کوئی سخت الفاظ کہہ جاتے ہیں، والد والدہ کوئی چچا کوئی بھی، نو پرابلم، ریوارڈ ہے انشاءاللہ اس کا. دین کے راستے میں کوئی بھی چیز آپ کو مشکل آئے گی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا، اتنے سخت الفاظ سن لیے فار دا سیک آف اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا اوکے آئی ول لیو بٹ پلیز ڈونٹ ٹیل دا قریش آئی کیم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ قریش کو نہ بتائیے گا میں یہاں آیا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے معاملات بگڑ سکتے. تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا تینوں نے کہ ٹھیک ہے ہم قریش کو نہیں بتائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری. تقریباً 1 ہفتہ طائف میں رہے، روایات میں آتا ہے تقریباً 1 ویک رہے. اور طائف کی وہ گلیاں بھی میں نے دیکھیں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا، ان گلیوں سے ابھی تک غم کی سی کیفیت، سیڈنس ٹپکتی ہے. اور میں نے وہ مسجد بھی دیکھی، مسجد عدس، حضرت عدس تھے نا جو غلام تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت پیش کی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کرسچن سلیو تھے حضرت عدس. تو وہاں اب انہوں نے مسجد عدس بنائی ہوئی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈنٹ گیو اپ ایون دو ان کے ساتھ اتنی زیادہ دکھی انسیڈنٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا نہیں اس کو تو دعوت پیش کروں نا. اتنا فوکس، اتنا زیادہ سیلف ڈریون یہ کوئی انسان نہیں دنیا میں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو خیر 1 ہفتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی ان مارکیٹس میں دعوت دیتے رہے. وہ مارکیٹس بھی میں نے دیکھی ہیں وہاں پہ، اب تو بہت ماڈرن بنا دی انہوں نے. تو اس 1 ہفتے میں شاید کوئی 1 آدھا بندہ اس کی توجہ اس طرف آئی، باقی سب نے ریجیکٹ کیا. وہ 1 آدھا بندہ اس طرف توجہ کر ہی رہا تھا تو تب یہ واقعہ پیش آیا پتھراؤ والا. کیونکہ پھر وہ ان سے برداشت نہیں ہوا. وہ اتنے زیادہ ایگوئسٹک لوگ تھے کہ ایک بندہ ان کی بات کھڑا ہو کے کیوں سن رہا ہے. تو حضرت زید بن حارثہ یہ پورا واقعہ بتاتے ہیں نا کہ پھر کیا کیا کہ انہوں نے کچھ بینڈیٹس کو ہائر کیا، وہ جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور انہیں پیسے پوسے دے کہا کہ اس کو جو ہے نا نکالو، یہ تو اس طرح سے نہیں جا رہا. تو پھر ان خبیث لوگوں نے، بدقسمت لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیٹ تک لہو لہان ہو گئے. اور بچے جو ہے وہ پیچھے لگائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہمارے نبی کو ڈیروگیٹری ریمارکس دے رہے تھے بچے. تو بہت ہی اسٹیٹ آف شاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے. بلکہ میں آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود بتایا کہ I didn't know where I was until I reached Qarn as-Salib. یہ وہاں پہ کوئی جگہ ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنا اسٹیٹ آف شاک تھا، خود تو نہیں بیان کیا لیکن واضح ہو رہا ہے کہ ایک بندہ جب شاک میں ہوتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے اکثر لوگوں کو جب ٹراما ہوتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں لگتا وہ کہاں بیٹھے ہوئے یا وہ کہاں جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا، کیونکہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا. کئی بار ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بندہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا. ہمارے نبی نے خود کہا کہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا
اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ہمارے نبی کا سٹیٹس بھی بلند کرنا تھا، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت سے لیسنز ہیں. تو بعد میں دیکھیں وہ فرشتوں نے کہا بھی کہ اس کو کچل دیتے ہیں ہم. حضرت جبرائیل کے لیے کیا مشکل ہے، ایک بار ماریں پوری بستی الٹ جاتی ہے، لیکن ہمارے نبی کی بصیرت کہ نہیں، یہاں سے اچھے لوگ آئیں گے. اور یہ اصل میں یہ جگرا ہے، یہ کریج ہے کہ اس مومنٹ پہ وہ پازیٹیو رہنا، اس مومنٹ پہ جب پیک پر آپ پہ غم آیا ہوا، یہی لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈر جو ہے نا وہ اپنے جذبات کو حاوی نہیں ہونے دیتا، وہ ہمیشہ وائز ڈیسیجنز لیتا ہے. اور ایسا ہی ہوا، طائف کے علاقے سے بہت سے ائمہ اکرام آئے، اور حضرت ابن عباس بھی اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں طائف میں سیٹل ہوئے. وہاں مسجد ابن عباس بھی ہے، اور ان کا جو ہے وہ قبر بھی وہیں پر ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی. مفسر قرآن ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرسنل ریونج کے لیے نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں سے ضرور لوگ ایسے اٹھائے گا. وہ دعا جو ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے اس درخت کے نیچے اور رو کر انہوں نے اللہ سے، اب دیکھیں اس میں کتنی بے بسی اور اس دعا میں کتنی اللہ تعالیٰ سے کلوز ایفیلیشن واضح ہو رہی ہے، کلوز ایفیلیشن. او اللہ، ٹو یو آئی کمپلین آف مائی ویکنیس آف اسٹرینتھ اینڈ مائی ہیلپ لیسنیس اینڈ لونلینس بفور مین. اے اللہ، میں صرف تیرے سامنے اپنی کمزوری کی، جو طاقت کے حوالے سے میری کمزوری ہے، ظاہر ہے مینٹل اسٹرینتھ کے حوالے سے، فزیکل اسٹرینتھ کے حوالے سے جو کمزوری ہے، اینڈ مائی ہیلپ لیسنیس، اپنی بیچارگی اور اپنی لونلینس بفور مین صرف تیرے سامنے شیئر کرتا ہوں. یو آر دا موسٹ مرسیفل اینڈ دا لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک اینڈ یو آر مائی لارڈ. یہ دعا کے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارا جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کی مرسی کا واسطہ دیا جائے. ٹھیک ہے نا. ٹو ہوم ڈو یو لیو ود می، لیو می ود. اے اللہ، کن کے حوالے کرتا ہے مجھے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنی محبت، کتنی ایفیلیشن آپ نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے جا کر بات کریں کہ اے اللہ، کیا میں اس طرح زندگی بسر کروں گا. کہیں اللہ کو کہ اللہ، کیا میں ڈی موٹیویشن میں، کیا تیرا بندہ انرجی لیس زندگی گزارے گا، کیا تیرا بندہ جو ہے وہ کبھی کھڑا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آئیں گے یہ الفاظ، آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. تو کہا اے اللہ، کن کے حوالے کرتا ہے مجھے. ٹو سم باڈی ہو از اے اسٹرینجر دیٹ ول ٹریٹ می ہارشلی. اے اللہ، ایسے شخص کے حوالے کرے گا جو اسٹرینجر ہے، جو مجھے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنائے گا. اور ٹو اے کلوز ریلیٹیو ہوم یو ہیو گیون الٹیمیٹ پاور اوور می. سبحان اللہ. یا مجھے ایک ایسے رشتہ دار کے حوالے کرے گا جو مجھ سے اوپر ہے پاور میں، اور جو مجھے اوور پاور کر جائے گا. ابو لہب کی طرف اشارہ ہے. اللہ اکبر. یعنی کھل کے کوئی بات نہیں چھپائی. حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، آپ کی دل کی بات پتہ ہے، لیکن نہیں، کہا اے اللہ ان کے حوالے کر دے گا مجھے. ایز لانگ ایز، پھر کہا اے اللہ، ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ڈسپلیز ود می نتھنگ ایلس میٹرز. اے اللہ، جب تک تو راضی ہے کچھ میٹر نہیں کرتا. یعنی رو بھی رہے ہیں، شکایت بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں اکنالج بھی کر رہے ہیں کہ اللہ بس تو راضی رہے، لیکن یہ کہ یہ میرا دکھ ہے. اور پھر کہا except for the fact that your protection from tribulation, your ease and comfort is more easy for me. لیکن اے اللہ، اگر تو مجھے پروٹیکٹ کرے گا، اگر تیری طرف سے ہیلپ آ جائے گی اور تو میرے لیے آسانی پیدا کرے گا، تو یہ میرے لیے زیادہ بلیوڈ ہے، یہ میرے لیے زیادہ ایزی ہے. اپنا وہ دعا بھی بتا دی. ٹھیک ہے نا. آسانی مانگی ایٹ دی اینڈ. او اللہ، آئی سیک ریفیوج ان یور فیس دیٹ is the source of the light that gets rid of the darkness because of which this world is guided. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ تیرے چہرے کا جو نور ہے، جو کہ لائٹ ہے اصل میں اس میں پناہ چاہتا ہوں. اب یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. اللہ کو اس کے اسماء و حسنہ کا، ایٹریبیوٹس کا واسطہ دینا، یہ دعا کو بڑا پاورفل بناتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے ناموں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو کہا کہ اللہ، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں آپ کے چہرے کا جو نور ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں، اور اس چہرے کے نور کی وجہ سے جو ہے وہ ڈارکنیس جو ہے وہ دور ہوتی ہے، اس لائٹ کی وجہ سے، اور تمام دنیا میں ہدایت ہوتی ہے. اینڈ آئی سیک ریفیوج ان یور فیس دیٹ یور اینگر کمز ڈاؤن. اور میں اس سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کے چہرے کی پناہ، کہ اللہ آپ کا غضب جو ہے وہ یہاں پر آئے. اٹس یور رائٹ ٹو کریٹیسائز انٹل یو آر کنٹینٹ. اے اللہ، آپ کا رائٹ ہے، جو آپ کریں، آپ کسی کو کرٹیسائز کریں، آپ کسی کو دیں نہ دیں، یہ آپ کا رائٹ ہے اللہ. اینڈ دیر از نو پاور نو چینج ایکسیپٹ ود یو اینڈ تھرو یو. جیسے ہم کہتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ نو اسٹرینتھ نو پاور ایکسیپٹ بائی یو. اس دعا کو اگر آپ سمجھ لیں، اس میں محبت بھی ہے،
اللہ کی تعریف بھی اور بار بار اکنالجمنٹ ہے اللہ کی، بار بار کہ اللہ تو پاورفل ہے، تو پاورفل ہے، اللہ تو راضی ہے تو سب ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں پورا دکھ بھی بیان ہو گیا اور ساتھ میں اپنے جو دل کی بات تھی وہ بھی مانگ لی. تو یہ دعا میں سمجھتا ہوں ہمیں سیکھنی بھی چاہیے، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ضرور پیش کرنے چاہیے کہ اللہ مجھے کھڑا کر دے، اللہ مجھے میرے لیے آسانی کر دے، اے اللہ میں صرف تجھ پہ اعتقاد ہے میرا، مجھے کسی اور سے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں اور میں شور ہوں اللہ تو میرے لیے آسانی پیدا کر دے گا. تو آپ پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی. ٹھیک ہے نا، تگڑے بنے، اسٹرانگ بنے، اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روکیں اور لوگوں کی سمپتھیز اتنا نہ لیں، لوگوں کے سامنے اتنا زیادہ رونا دھونا نہ کیا کریں. یہ ہماری غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ بھئی ہم اللہ سے کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں سے کر نہیں سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں رونا ہے کہیں تو وہ مصلی ہے اور سجدہ ہے، سجدے کی حالت میں جائیں. یہ ہماری پاور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری سپر پاور بتا دیا مسلمان کی، وہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز میں اور صبر میں طاقت پکڑو. اللہ نے بتایا تمہاری پاور کہاں سے آئے گی، طاقت آئے گی نماز اور صبر میں. تو نماز یہی ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، سجدہ کرنا، دعا کرنا، یہ سب نماز کا حصہ ہے. اور سورہ البقرہ میں 2 بار ہے یہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ایک بار آیت نمبر 45 ہے غالباً، دوسری بار 155 ہے یا 154 ہے. ایک بار کا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور بے شک یہ چیز بھاری ہے سوائے خاشعین کے لیے، خاشعین جو خشیت اپناتے ہیں، جو ہمبل ہے. دوسری بار کہا ان اللہ مع الصابرین، دوسرے پوائنٹ پہ یہ کہا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ دعا جیمز ہے سیرہ میں سے. ٹھیک ہے، تو اس دعا کو آپ لے لیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جایا کریں. ہمارے لیے سب سے بڑا لیسن طائف کے واقعے میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ان کی لیڈرشپ، ان کی بصیرت، اور یہ کہ مشن چلتا رہا، پرپز کے ساتھ چلتا رہا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اسٹرینتھ دے، لیکن آسانی دے بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرے اور صرف اپنے پہ ریلائی کرائے. آمین یا رب العالمین.